بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آبائی گھر سرسبز کھیتوں کے بیچ میں تھا۔ ان دنوں ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہاں شہر جیسی سہولیات میسر تھیں، یعنی ٹیلی فون، اے سی، ریفریجریٹر، سب ہی سہولتوں سے استفادہ کر سکتے تھے۔ تب ہی ہمارے لیے گاؤں کی زندگی جنت جیسی تھی۔ ہم خوشحال لوگ تھے، ہر نعمت میسر تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ معاشی تنگی کیا شے ہوتی ہے۔ ان دنوں میں کالج میں پڑھ رہی تھی اور میری بڑی بہن FA کرنے کے بعد گھر کے کاموں میں مشغول ہو چکی تھی۔ میرا بھائی شہر کے کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اسی لیے والد صاحب نے شہر کے کالج میں داخلہ کرا دیا تھا۔ میرے ساتھ گاؤں کی اور بھی لڑکیاں کالج جاتی تھیں۔ ہم سب اکٹھی ہو کر ایک ہی بس میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم بس میں چڑھے تو ہمارے بعد ایک نوجوان بھی سوار ہوا۔ وہ سیٹ پر نہ بیٹھا بلکہ دروازے پر کھڑا رہا۔ مجھے اس کا یوں کھڑا رہنا برا لگا۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ بس میں چڑھتا اور دروازے پر کھڑا ہو جاتا۔ کنڈکٹر بھی اسے کچھ نہ کہتا۔ وہ کافی خوبصورت تھا۔ اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ اچھے گھر کا پڑھا لکھا اور مہذب ہے۔ ایک روز جب میں بس میں چڑھی تو میرے ہاتھ سے چند کتابیں گر گئیں۔ اس نے جلدی سے کتابیں اٹھا کر مجھے دیں۔ تب میں نے نظر بھر کر اس کی جانب دیکھا اور شکریہ کہا تو ہلکی سی مسکراہٹ جواب میں اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات اس پر زہر نہ ہونے دیے۔ یہ بات بعد میں معلوم ہوئی کہ وہ اس بس کے مالک کا بیٹا ہے۔ ایک دن میری کلاس فیلو فرح نے غلطی سے کہا، لگتا ہے یہ شہزادے پر فدا ہو گئی ہے۔ جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی نگاہوں سے کچھ راز ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر دل میں انجانی خوشی ہوئی، مگر زہر نہ کیا۔ جلد ہی فرح نے اس نوجوان کے بارے میں بہت سی معلومات اکٹھی کر لیں کہ اس کا نام میر عالم ہے اور وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ BA کر چکا ہے، دولت مند ہونے کی وجہ سے مزید پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ والد کا ٹرانسپورٹر کا کاروبار سنبھال رہا ہے۔ اس کی اپنی بائک اور کار بھی ہے، مگر کسی لڑکی کی خاطر بس میں روز سفر کرتا ہے۔ اس جملے نے مجھے چونکا دیا۔ کہیں میری خاطر تو نہیں؟ جب یہ سوچا تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا۔ اگلے روز پھر انہوں نے یہی موضوع چھیڑ دیا۔ آج وہ مجھ سے مخاطب تھیں۔ تب مجھے کہنا پڑا، تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اس بات کا تعلق کچھ نہ کچھ تم سے ضرور ہے۔ وہ کیسے؟ یہ پھر بتاؤں گی، فرح نے کہا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس کے بارے میں اتنی معلومات کیسے اکٹھی کر لی؟ یہ باتیں میرے بھائی نے بتائی ہیں، کیونکہ میر عالم اس کا دوست ہے۔ اب میرا تجسس بڑھا۔ میں نے سوال کیا، اچھا تو وہ کس لڑکی کے لیے بس میں سفر کرتا ہے؟ لڑکی کا نام اس نے میرے بھائی کو نہیں بتایا۔ فرح بولی، شاید تمہارے لیے آتا ہو۔ اس بات پر میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ وقت گزرتا گیا، امتحان سر پر آ گئے، میں نے پرچے دیے اور اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو گئی۔ جب انٹر میں آئی تو امی ابو نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دیا جائے۔ اس طرح میں سفر کی تکلیف سے بچ جاؤں گی اور اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے سکوں گی۔ یوں میں کالج کے ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ایک روز امی کا فون آیا کہ پرسوں تمہاری بہن کی منگنی ہے، آ جاؤ۔ مجھے غصہ آیا کہ بہن کا رشتہ طے کر دیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ میں نے شکوہ کیا کہ جب پہلے نہیں بتایا تو اب کیوں آؤں؟ میں نہیں آ رہی، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز شام کو وارڈن نے مجھے بلایا کہ آپ کے والدین آئے ہیں۔ میں وزٹنگ روم میں گئی، امی نے مجھے گلے سے لگایا۔ میرا منہ بنا ہوا تھا، تب ہی بابا جان سمجھنے لگے، بیٹا اچھا رشتہ آ گیا تھا۔ ہم نے فوراً ہاں کر دی۔ تم کو نہیں بتا سکے، اب ناراضگی ختم کرو اور گھر چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔
یوں میں ان کے ہمراہ گاؤں آ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے باجی کو گلے لگا لیا، ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ کیسا ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا نام ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ بیچاری باجی میرے سوالات کی بچھاڑ سے گھبرا گئیں۔ بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم، تم یہ ساری باتیں امی اور ابو سے پوچھو، انہوں نے ہی اسے پسند کیا ہے اور رشتہ طے کیا ہے۔ فرح کے ابو اس کے والد کے جاننے والے ہیں، وہی ان کو لے کر ہمارے گھر آئے تھے۔ امی نے مجھے صرف ان کا نام بتایا ہے۔ کیا نام بتایا ہے؟ باجی بولے نا، میر عالم۔ یہ سنتے ہی مجھے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ دل نے کہا کہیں یہ وہی تو نہیں ہے۔ اگلے لمحے میں نے اس خیال کو جھٹک دیا کہ یہ وہ میر عالم نہیں ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایک جیسے نام کے ہوتے ہیں۔ خود کو تسلی دے کر میں مطمئن ہو گئی۔ اگلے روز باجی کی منگنی تھی۔ ان کو سجا سنوار کر ہال کے کمرے میں بیٹھا دیا گیا۔ باجی نے ہرے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، وہ اس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ امی نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے دولہا والوں پر پھول نچھاور کیے اور ان کا استقبال کیا۔ باجی کو کمرے سے ہال میں صوفے پر بٹھایا گیا۔ اچانک میری نظر ایک چہرے پر پڑی۔ سفید شیروانی اور قلعہ پہننے والا میر عالم کو بابا جان اور بھائی کے ہمراہ اندر لا کر باجی کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اسے دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ اگلے لمحے میر عالم کی نظر مجھ سے ملی اور میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے چاہتا ہے اور میری بہن سے منگنی کر رہا ہے۔ اگر اس نے اسی گھر سے رشتہ کرنا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں، جس کی خاطر وہ روز بس میں سفر کیا کرتا تھا؟ میں سمجھتی رہی کہ وہ محض میرے لیے تھا، ایک حرف غلط کی سی بات تھی۔ وہ میرے لیے سفر نہیں کرتا، محض اپنی بس میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور باجی کی طرف دیکھا۔ ان کا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا۔ جب ان کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا تبھی میر عالم نے پہلے ان کو پھر مجھے دیکھا اور پریشان ہو گیا۔ اب وہ کبھی اپنی ماں کو دیکھتا، کبھی باجی کو اور پھر مجھے دیکھنے لگتا۔ اس صورتحال سے گھبرا کر میں اندر آ گئی۔ انگوٹھی کی رسم ہونے لگی۔ مہمانوں کے سامنے اس کی والدہ نے باجی کو انگوٹھی پہنائی۔ ضیافت ہوئی، مہمان چلے گئے۔ میں رات بھر اپنے کمرے میں روتی رہی اور اگلے روز دل گرفتہ ہو کر ہاسٹل آ گئی۔ راستے بھر سوچتی رہی کہ میں اس کو کیسے بھولوں گی۔ جب بھی بھلانا چاہوں گی وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اتنے میں وارڈن آ کر بتاتی ہیں کہ تم سے کوئی میر عالم ملنے آیا ہے، کیا تم اس کو جانتی ہو؟ میں نے بتایا کہ وہ میرے ہونے والے بہنوئی ہیں۔ تب وارڈن نے ملنے کی اجازت دے دی۔ میں نے پوچھا آپ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ اس نے کہا رات بھر سو نہیں سکا کیونکہ جو کچھ ہوا غلطی سے ہوا۔ تمہاری سہیلی فرح نے امی کو تمہارا نام مہروز بتایا تھا۔ میں نے تمہارے رشتے کے لیے امی کو بھیجا تھا، ان کو تمہاری بہن پسند آ گئی۔ تم ہاسٹل میں ہوتی ہو، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ فرح نے مجھے بھی تمہارا نام مہروز ہی بتایا تھا۔ یہ بات کسی نے نہ بتائی کہ تم 2 بہنیں ہو اور تمہاری نام شیروز ہے۔ مجھے تمہارا نام معلوم نہ تھا کہ تم مہروز ہو یا شاروز۔ جو فرح نے بتایا یقین کر لیا۔ میر عالم بہت پریشان تھا اور اس کے مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ اب بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا تم اپنی امی کو صاف صاف بتا دو۔ میں نے بھی اپنی ماں کو بتا دیا ہے کہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی بہن نہیں بلکہ چھوٹی شیروز ہے، لیکن امی یہ منگنی برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک بہن سے منگنی ختم کر کے دوسری بہن سے منگنی کرنا شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بہتری شاید اسی میں ہوگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، لیکن اس میں میر عالم کا کوئی قصور نہیں تھا۔
جانے فرح نے مجھ سے کون سا غصہ اور کب کا حسد نکالا تھا۔ اگر وہ میرا صحیح نام بتا دیتی تو مجھے میرے محبوب مل جاتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جہاں تک باجی کا تعلق تھا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کو کوئی اور رشتہ مل جاتا، وہ ادھر سیٹ ہو جاتی۔ انہوں نے تو میر عالم کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں اپنے دل کا حال باجی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میر عالم کہہ رہا تھا، اپنے والدین کو بتا دو کہ مجھے تم پسند ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عالم، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس بات سے میرے والدین کی عزت پر حرف آئے گا، ان کو دکھ ہوگا اور میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ میں اپنی بہن کی خوشی نہیں چھین سکتی، وہ تمہارے نام کی انگوٹھی پہن چکی ہے۔ تب وہ روحانہ سا ہو کر بولا، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ جب تم معروض کو بتاؤ گی کہ یہ سب غلط فہمی میں ہوا تو حقیقت کو تسلیم کر کے وہ خود انگوٹھی تمہاری انگلی میں پہنا دے گی۔ مگر میں تمہیں نہیں جانتی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب جاؤ اور میرے والدین کی عزت رکھو، ہمارے خاندان کی پگڑی نہ اچھالو۔ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو تمہیں ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ محبت کرنے والے ہر اس بات کا خیال رکھتے ہیں جو ان کے محبوب کو پسند ہوتی ہے۔ میر عالم بھاری قدموں سے چلا گیا۔ اس نے چاہا بھی کہ منگنی توڑ دی جائے، مگر اس بات پر اس کے گھر والے راضی نہ ہوئے۔ وہ بھی خاندانی شریف لوگ تھے۔ انہوں نے میر عالم کو سمجھایا کہ لڑکی والوں کے دل پر اس امر سے کیا گزرے گا، وہ خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے، وہ کس کس کو جواب دیں گے، کس کس کا منہ بند کریں گے۔ مگر میر عالم کو کوئی حل نہیں سوچتا تھا۔ ایک طرف والدین کا دباؤ تھا اور دوسری طرف میری باتوں سے وہ مجبور تھا۔ اس کو قسمت کا لکھا کہتے ہیں۔ وہ چاہنے کے باوجود مجھے حاصل نہ کر سکا اور نہ ہمارے گھر سے رشتہ توڑ سکا۔ ان کے والدین نے اسے اتنا مجبور کیا کہ اسے باجی معروض سے شادی کرنی ہی پڑی۔ ادھر میرے دل کا کیا حال ہوا مت پوچھیے، مجھے میر عالم کے سوا کوئی اور نہ بھایا۔ جی چاہتا کہ کہیں دور چلی جاؤں، پڑھائی سے جی اچاٹ ہو گیا۔ پہلے پوزیشن لاتی تھی، اب مر مر کر پاس ہوتی تھی، تاہم پڑھائی نہ چھوڑی۔ جب میرا فائنل پیپر تھا انہی دنوں باجی کی شادی ہوئی۔ میں نے یہ وقت کیسے گزارا، کیسے پرچے دیے، میرا خدا جانتا تھا۔ بہرحال پرچے تو دینے تھے، رات کو چین نہ دن کو سکون تھا۔ جو پڑھتی بھول جاتی، سامنے کتاب رکھی ہوتی اور خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر یہ قربانی دی تھی، اپنے دکھ کا کسی پر اظہار نہ کر سکتی تھی۔ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ میر عالم کو میری بہن سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ میرا یا کسی اور کا خیال تک دل میں نہ لا سکے۔ خدا نے میری دعائیں سن لیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میر عالم کو واقعی میری بہن سے اتنی محبت ہو گئی کہ ایک پل بھی اس سے دور رہنا برداشت نہ کر سکتا تھا۔ باجی کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا۔ جب معروض میکے آتی تو زہر ہے وہ بھی ساتھ آتا۔ میں کوشش کرتی کہ اس کے سامنے نہ جاؤں۔ پھر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور شہر کے گرلز ہاسٹل میں رہنے لگی۔ یوں گاؤں سے دور ہو گئی۔ ایم اے کے بعد اسلام آباد کے ایک کالج میں جاب مل گئی۔ یوں میں مستقل گھر سے دور رہنے لگی۔ میں اب گھر جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنا سایہ بھی باجی پر پڑنے نہ دینا چاہتی تھی، لیکن خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ میری باجی کی زندگی خوشیوں بھری اور رشک کی جنت تھی، مگر چوتھے بچے کی پیدائش پر وہ دوران زچگی جاں بحق ہو گئی۔ اب سوال ان 4 معصوم جانوں کا تھا جو نہ دودیال سے رشتہ توڑ سکتے تھے اور نہ ننیہال سے جڑ سکتے تھے۔ امی تو جوان بیٹی
کے صدمے سے بستر سے جا لگے۔ ان کی حالت دیکھتے ہی بابا جان نے میرا تبادلہ گاؤں سے نزدیکی شہر میں کروا لیا تاکہ میں اماں کی آنکھوں کے سامنے رہ سکوں۔ میر عالم کی والدہ 4 بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھیں اور نہ ہی امی ان کی دیکھ بھال کے قابل رہی تھیں۔ مجبوراً مجھے کالج سے چھٹیاں لے کر بچوں کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی۔ جلد ہی بچے مجھ سے اور میں ان سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاتے تھے۔ میر عالم بچوں سے ملنے روز ہمارے گھر آتا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے سویا ہوا جذبہ پھر سے بیدار ہونے لگا۔ ایک دن اس کی والدہ آئیں اور امی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ کہا کہ آپ کے نواسے نواسیوں کی خاطر شہروز کا رشتہ میر عالم کے لیے مانگتی ہوں۔ میں کسی دوسری عورت کے ہاتھ میں بچے دینا نہیں چاہتی۔ امی نے کہا کہ اب آپ شہروز سے خود بات کر لیں، وہ پڑھی لکھی ہیں، اگر مان جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میر عالم صرف میرا بہنوئی ہوتا تو شاید یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا، لیکن وہ میرے 4 بھانجے بھانجیوں کا باپ بھی تھا اور یہ بچے مجھے پیارے تھے، جبکہ میر عالم میرے ماضی کی ایک خوشگوار یاد بھی تھا۔ اسے حق تھا کہ وہ میرا ہاتھ مانگ لیتا۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میرے لیے نہ صحیح اپنی بہن کے ان بچوں کے لیے میرا ساتھ دو۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کر دی۔ ہمارے والدین کی بھی رضا اسی میں شامل تھی، کیونکہ اس طرح ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا اور سب کو سکون مل جاتا۔ میری شادی میر عالم سے ہو گئی۔ اب میری خواہش وارے ارادے کا کوئی دخل نہ تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، اس کی مصلحتیں وہ ہی جانے۔ بہرحال مجھے پا کر میر عالم کو کھویا ہوا سکون مل گیا۔ وہ باجی کی وفات سے جتنے اداس تھے اب نارمل ہو گئے اور خوش رہنے لگے۔ وہ مرد تھے، جلد پچھلا غم بھلا دیا۔ خدا نے مجھے بھی اولاد دی، میں نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ یوں 6 بچوں کی چہکاروں سے گھر میں رونق رہنے لگی۔ میں ان بچوں میں ایسی کھوئی کہ ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا۔ ہم وقت بچوں کی پرورش میں مگن، کچھ اور سوچنا فرصت ہی نہ ملی تھی۔ گھر بھرا ہوا ہے ہر نعمت سے، کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی محسوس ہوتی ہے تو باجی ماروز کی، ان کی تصویریں دیکھتی ہوں تو دل میں خوف سی اٹھتی ہے۔ میں نے اپنے پیار کی قربانی دے کر ان کی خوشیوں کو بچانا چاہا اور انہوں نے جان دے کر مجھے اور میر عالم کو ہماری کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹا دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔